بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی نے اپنی شکست ایک طرف سے تسلیم بھی کر لی. نیشنل ٹی وی چینل پہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے کہا کہ ہماری الیکشن میں تیاری مکمل نہیں تھی, ہمارے اپنے فیلیئرز کو انہوں نے اپنے گنوایا, اور اب وہ ٹالرنس کا لیول ان کا جو ہے وہ گرتا جا رہا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے آج پھر ایک بہت ہی گری ہوئی حرکت کی کہ ڈی آر او آفس پہ سرکاری دفاتر پہ آ کے حملے کیے ہیں, وہاں پہ پتھراؤ کیا, وہاں پہ فائرنگ وغیرہ کی ہے, اور اس کو سندھ حکومت کسی بھی صورت میں قبول نہیں کرے گی. جو بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں لے گا قانون کا راستہ اختیار کرے گا قانونی طور پر, اور میں اس کی مذمت کرتا ہوں. اس طرح کی غلط حرکت نہیں کرنی چاہیے, ماحول کو خراب کرنا نہیں چاہیے. اگر کسی کو کوئی گریونسز ہیں, ریزرویشنز ہیں, تو الیکشن کمیشن آف پاکستان جائیں, عدالتوں میں جائیں, جہاں جانا ان کو جائیں, لیکن یہ حرکت کسی بھی صورت میں قابل برداشت نہیں ہے. شرجیل صاحب, کارکنان آپس میں گتھم گتھا ہو گئے, پتھراؤ کیا گیا, ڈی آر او آفس کے سامنے صرف پی ٹی آئی کارکن موجود نہیں تھے, وہاں پر پیپلز پارٹی کے کارکن بھی موجود تھے, اور پھر پتھراؤ ہوا, فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے اور ایک شخص زخمی ہوا اس میں. دیکھیے جی, بالکل میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی پری پلان طریقے سے امن خراب کرنا چاہ رہی ہے. پی ٹی آئی پری پلان طریقے سے بدماشی کرنا چاہ رہی ہے. وہ ماحول کو, اپنی شکست کو وہ تسلیم ایک طرف کر بھی رہے ہیں, لیکن وہ نہیں بھی کر رہے ہیں. ٹی وی چینل پہ آ کے شکست کو تسلیم کر رہے ہیں, لیکن گراؤنڈ پہ آ کے ماحول کو خراب کر رہے ہیں, جو کسی صورت میں قابل برداشت نہیں ہے. اچھا شرجیل صاحب, یہ انتہائی افسوسناک واقعہ جس میں فائرنگ بھی ہوئی ہے, آپ تک کیا اطلاعات آئی ہیں اور آپ نے اب تک اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کیا؟ دیکھیں جی, میری بات ہوئی ہے وہاں پہ ڈی آر او آفس میں پولیس سے بھی, اور ان کا کہنا تھا کہ جی پی ٹی آئی کے گنڈوں نے آئے, وہاں پہ نعرے وارے لگائے, پھر پہلے ایڈمنسٹریشن کے خلاف نعرے لگاتے رہے, پھر انہوں نے پتھراؤ شروع کیا ایڈمنسٹریشن آفس پہ, پھر انہوں نے سامنے پیپلز پارٹی کے ورکرز بھی موجود تھے, ان کے اوپر بھی لاٹیاں واٹیاں چلانے کی کوشش کی. تو یہ چیزیں کسی بھی صورت میں برداشت کے قابل نہیں ہے. اچھا شرجیل صاحب, خرم شیر زمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, انہوں نے کہا کہ اب ہمارے احتجاج کا سلسلہ جو ہے وہ پورے شہر بھر میں ہوگا, تو کس طریقے سے آپ لوگ ان سے نپٹیں گے؟ دیکھیں جی, اگر پیسفل احتجاج کہیں کریں گے تو بھلے کریں, لیکن کہیں پر انہوں نے سڑک بلاک کی, قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش کی, تو قانونی طریقے سے اپنا راستہ اختیار کرے گا, اور بھلے ان کو اپنا شوق پورا کرنا ہے کر لیں. ٹھیک, ایک فائر ہوا, اس میں ایک شخص زخمی ہوا, اس کے لیے کیا کیا جائے گا؟ دیکھیں جی, جس نے بھی فائر کیا ہے, جس نے یہ غلط حرکت کی ہے, قانونی طور پر جو ہے, جو قانون کہتا ہے وہی کام ہوگا. کیا اضافی نفری ہو سکتی تھی شرجیل صاحب, تاکہ اس سچویشن کو اس طرح سے بڑھنے سے پہلے روکا جا سکتا, کیونکہ ابتدائی طور پر ہم نے دیکھا کہ بڑی تعداد میں پولیس اہلکار نہیں تھے. اضافی نفری بالکل موجود تھی. اچھا شرجیل صاحب, وہاں پر رہنما بھی موجود ہیں پی ٹی آئی کے, کیا آپ لوگوں کی کوئی بات چیت ہوئی ہو تاکہ پرامن طریقے سے ان معاملات کو طے کیا جا سکے؟ دیکھیں جی, ہم تو چاہتے ہیں کہ پرامن رہے, الیکشن ختم ہو گئے, اب آپ کو اس طرح کی حرکتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن پی ٹی آئی کا, میں نے آپ کو کہا کہ جن کا مقصد صرف فتنہ پھیلانا ہے, ملک میں اس طرح کی غلط صورتحال پیدا کرنی ہے, ملک میں افراتفری پھیلانی ہے, یہ ان کا پہلے دن سے مقصد ہے عمران خان کا اور پی ٹی آئی کا, اور وہ ہر جگہ پر کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک, شرجیل میمن وزیر اطلاعات سندھ ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا آج نیوز کے لیے. آج ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا جب احتجاج کیا جا رہا تھا ڈی آر او کماڑی دفتر کے باہر, اور یہ یہاں پر ہنگامہ آرائی میں تبدیل ہوا.